جین صاحب میں ایک تو وہ معاملے پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جس طریقے سے اس معاملے کو بائیلیٹرل ایشو اب نہیں رہا، انٹرنیشنلائز کرنے کی جو ہماری کوشش تھی اس میں ہمیں کتنی کامیابی ملی اور اس میں ہم فردر کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت دس از ناٹ اے کانفلکٹ بٹوین ٹو ریبل گروپس. یہ افریقن کوئی تتسیز اور ہوتوز کا کانفلکٹ نہیں ہے. دیز آر ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس. اب نیوکلیئر آپ بن گئے ہیں، ہم بھی نیوکلیئر ہیں، وہ بھی نیوکلیئر ہیں. دیر آر اسٹیکس. یہ پورے ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے. اٹ ہیز امپلیکیشنز. اور پھر کانفلکٹ ختم تو نہیں ہونا. کانفلکٹ تو دیکھیں ایگزسٹ کرتا ہے اور فیوچر میں بھی کرتا رہے گا. دا نیوکلیئر کنٹریز ابھی کمپٹیٹرز دونوں بڑے نیوکلیئر ہیں. تو سچ اسمال اسٹیٹس جب نیوکلیئر ہوتی ہیں، اب اچھا انڈیا ریجنل پاور ہے، اپنے آپ کو مناتا ہے. پاکستان بھی پاور آف سگنیفیکینس ہے. پاکستان از ناٹ این آرڈر. آپ ثبوت بار بار ثابت کر رہے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے پاکستان کی جو کنسرنس، جو پاکستان کو جب چیلنجز ہوتے تو اٹ شوڈ بی اے انٹرنیشنل کنسرن. اٹ شوڈ بی انٹرنیشنل کنسرن اور ہوتا بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ انٹرسٹ کی گیم ہے، اپیرنٹلی ہمیں اس وقت انڈین جو اکنامک اٹریکشن ہے لوگوں کی وجہ سے، تو اس میں وہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر. ویسے بھی اوور آل آپ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس بھی تھوڑا سا لوور ہوا ہے. موریلٹی ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا، مائٹ از رائٹ والا فارمولا چل رہا ہے. جو جینوسائیڈل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں، ہمارے تو دیکھیں نا، ابھی ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں اور تل ملا رہے ہیں، اور ہم سارے اب اشارہ یہی کر رہے ہیں کہ جی اٹ شوڈ ناٹ بی دی اینڈ. ہمیں آگے لے کے جانا ہے کیونکہ آپ نے بچوں کی تصویریں چلائی ہیں. جی دل دکھتا ہے. یہ میرے بچے، ہمارے بچے اس کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے کہ اس کو ایک بنیا آئے، ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ کا، ایک ارریشنلٹی والا وہ آپریشن سندور لگائے. اور وہ سندور تو ہم تو اس کو انشاءاللہ اس کو آپریشن کلن کا ٹیکا اس کے لیے بنا دیا گیا ہے. تو یہ آگے جائے گا. تو اٹ از ناٹ ہیپننگ. دیکھیں نا، کمیونٹی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. کمیونٹی آف نیشن میں اگر آپ نے جینا ہے تو آپ کو تھوڑا سا تو یہ پاکستان کے یہ حالات کریٹ کیے گئے ہیں. آپ کو اس لیول پہ لایا جاتا ہے جہاں پہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسز کرتے ہوئے آپ انالیسز کرنا شروع کرتے. اکانومی کا بھی دیکھ لی، پھر خیبر پختونخوا میں ایک کریٹ کیا گیا ہے، پھر بلوچستان میں ایک کریٹ. بلکنائزیشن کا ایک فارمولا ہوتا ہے نا پورا. آپ کے پروگرام سے جو ہم میسج دینا چاہیے ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان کی، یہ ایک ملٹری جو یا اس کا جو کانفلکٹ کا ملٹری پارٹ ہے، دس از ون پارٹ. یہ ہوتا رہے گا. جی اٹ ول. جو ہائبرڈ کی باقی اپلیکیشنز ہیں نا، جیسے انفارمیشن وارفیئر کی ہم نے بات کی ہے، جیسے ہم نے اکانومی کی بات کی ہے، جیسے ہم نے فائنینشیل چیزوں کی بات کی ہے، لا فیئر کی بات کی ہے، تو ان ساروں میں ڈپلومیسی کی بات کرنی چاہیے. تو جو ہائبرڈ کی جتنا بھی اسپیکٹرم ہے اکراس، اس کا جب تک ہول آف اے نیشن اپروچ دے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ہی آپ نہیں کر سکتے. ظاہر. اب اس اکانومی کے ساتھ آپ کہیں جی میں پرولانگ پروٹریکٹڈ کانفلکٹ میں رہوں گا، اٹ از ناٹ پاسبل. اینڈ وداؤٹ کریٹنگ دی کانفلکٹ ریزولوشن، ڈوئنگ دی کانفلکٹ ریزولوشن یا ملٹری ڈیٹرنس واپس لیے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی، آپ کے حالات ہی نہیں چل سکتے. تو سٹیکس کریٹ کرنی ہے پاکستان کی. فائن لائن. جی ہاں، ویئر وی ہیو ٹو ٹریڈ. تو دیٹس اٹ. تو ایک جب تک ہول آف نیشن کے ساتھ ایک سینٹرل لائن کے اوپر ہم اپنی پالیسی نہیں چلائیں گے تو ہم ہر سال یہ میٹیگیشن موڈ میں رہیں گے. ہم پھر سولوشن یا اس کانفلکٹ کو فار ایور ختم کرنے کے موڈ میں نہیں رہیں گے. بیکاز سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے، سیریس تھنکنگ کی. تو بریگیڈیئر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب ہمیں انٹرنیشنلائز اس رول کو، اس سچویشن کو کرنے کے لیے فردر کیا کرنا چاہیے؟ اور اب تک عالمی برادری کا جو رسپانس رہا ہے اس ساری سچویشن پہ، یس دے ہیونٹ سائیڈڈ ود دا انڈیا، جیسے کہ ہم نے پریویسلی دیکھا ہے کہ وہ سپورٹو رول میں رہے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. تو ہمیں کس طریقے سے اس ایشو کو زندہ کرنا ہے کہ یہ عالمی طور پر ڈسکس ہو؟ کشمیر کا معاملہ بھی ہے، پانی کا معاملہ بھی ہے، دو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. پرولونگ وار ہو نہیں سکتی کیونکہ کنونشنل سے ان کنونشنل میں بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس میں تھوڑا سا جو تھرڈ نیوکلیئر ایج ہے اس کو بھی ضرور دیکھتے ہیں، اور اس کو اگر کمبائن کریں ود پاپولسٹ لیڈر جو پاگل قسم کے، لائک طریق بدگان بھی پاپولسٹ لیڈر ہے، لیکن اگر کوئی کریزی بندہ ہے موڈی کی طرح تو وہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے بیسیکلی اس کو. تھرڈ نیوکلیئر ایج میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسرپٹڈ ٹیکنالوجی ڈونٹ ورک ہے، میزائل آ گئے ہیں، اور جنرلی ایک لیڈرشپ جو ہے سمجھ گئی ہے جس طرح بھارت ایک لاجک ببل میں کام کر سکتے ہیں ڈسپائٹ. تو رسک جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو اس کو سمجھ لیں کہ آپ جو ہے میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی میرا ایک چھوٹا سا لینے کا پوائنٹ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا ہے، یہ بیسیکلی یورپین یونین، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، یہ ہیں گورے پلس جاپان آپ کا. ٹھیک ہے. اور بائی اینڈ لارج آئی وڈ سے سالڈ سے کہ ہپوکریٹیکل ایٹیٹیوڈ رہا ہے. ونک کیا گیا انڈیا کو کہ ٹھیک ہے، جس طرح جڈی وینس نے آئی تھنک 2 میں کہا کہ یہ تھوڑا سا کر لیں تو اس کے بعد پاکستان مینج کر لیں، وہ نہیں چلے گا. دیٹس وانٹ کہ آپ کا ڈینٹ کریں ڈیٹرنس جو ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے وی ہیو ٹو ڈیل ود موڈی اینڈ RSS، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ ایسکلیٹ
ٹو ڈی ایسکیلیٹ. میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ اوپر جائیں, اس کا منہ توڑیں, اور اس کے بعد خود آئی تھنک جہاز کی طرح بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا بلال صاحب کہ جہاں پر پوری قوم اس میں متحد نظر آئی, میڈیا کے رول کو آپ نے سراہا, باقی سوشل میڈیا پر عوام جو ہیں وہ ایک نظر آئے اور سب یہی بات کر رہے تھے, لیکن کچھ وہ لوگ جو کہ ابھی بھی دوسروں کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں, جو ابھی بھی پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پر پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کیا ابھی انہیں ہمیں سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے؟ شفاق صاحب دیکھیے, موقع ایسا ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ نا جی, میں تو اس طرح کے لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہ رہا جی. اور بات یہ ہے کہ بہت ہی, اگر آج کے موقع پر بھی کوئی بھی اگر کوئی گرے میں بھی ہے نا جی, ہاں جی, تو یہ ناقابل قبول ہے. اس حد تک میرے خیال سے جی اس میں تو کوئی لچک, کوئی قدغن ہے ہی نہیں. دیکھیے اس معاملے پر بھی میرے خیال سے آج قومی اسمبلیز کا بڑا اچھا پیغام گیا. آئی تھنک دیکھیے اس معاملے میں یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں کوئی گرے ایریاز, جس میں کوئی کیویاٹس, جس میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتی, یہ وہی معاملہ ہے. تو اس میں آئی تھنک اتنا پیغام ہی کافی ہے. اور میرے خیال سے جی بس ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو یکجہتی ہم نے دیکھی ہے, اللہ تعالیٰ یہی یکجہتی ہمیں برقرار رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے جی, اور اسی طرح سے ہمیں اپنی افواج پر, اپنی قوم پر فخر کرنے کے موقع دیتا رہے, ہمیں سلامت رکھے. اور جو خواب ہے, اور ہم چاہتے ہیں جو 24 کروڑ عوام ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے اور ان کی زندگیاں سلامت رہیں اور آگے ہم پراسپیرٹی آئے ان لوگوں کو, یہ ہمارا ایک خواب ہے جو پورا ہو. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اشفاق صاحب, جو بات ابھی ہو رہی تھی ریگارڈنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کی بات کی کہ دیکھیے جو ہماری انٹرنیشنل انگیجمنٹ رہی ہے اس کی ایک بہت اچھی مثال تھی جب چائنا نے جس طریقے سے ہماری اس پیشکش کا خیر مقدم کیا کہ ہم نے کہا آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. تو آئی تھنک اس کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ ہمارے آل ویدر فرینڈز نے اس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا. اور اس میں آج میں یہ ہائی لائٹ صرف اتنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے بتایا کہ نہ صرف اس پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بلکہ انڈیا نے چائنیز امبیسڈر کو بلا کے اس پہ ڈیمارش بھی کیا, بجائے اس کے کہ وہ اس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا خیر مقدم کرتے. اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ چور کی داڑھی میں تنکر والی بات ہے, تو انہوں نے اس فیئر ڈیمانڈ کے اوپر بھی ڈیمارش کی. ٹھیک ہے جن صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے مختصر؟ جی دیکھیں, پاکستان کرٹیکل ٹائم ہے, اور ابھی یہ سیٹ کرے گا ہمارا کورس, اپنی پالیسی ہم کس طرف جاتے ہیں. تو ملٹری انسٹرومنٹ نے جو انوائرمنٹ اس کو کریٹ کر کے دینی ہے, دیٹ از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, دیٹ از ریکوائرڈ تاکہ ہماری پالیٹکس پھر آگے چل سکے. اور پولیٹیکل پرانگ کو میں یہ کہوں گا کہ اپنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک پرانگ جو ہے اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں رہ گئی ہیں, ٹھیک ہے, وی شوڈ لرن. اس کے بیگیج میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے لرن کریں اور اگلی اسٹریٹجی بے شک ٹائم لے کے اس کے اوپر عمل. چلیں جی.